بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمۃ القرآن کا لیسن نمبر 86 پڑھیں گے، اور لیسن نمبر 86 کے اندر آج ہم سورہ البقرہ کی 2 آیات پڑھیں گے، 197 اور 198۔ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ دیے گئے ہیں، یہ اسلوب نمبر 1 ہے، تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی قرآن پاک کو سمجھنا، اس کا ترجمہ کرنا علامات کے ذریعے۔ یہ تمام تر علامتیں جو ہے معلم القرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ کون سی علامت کا کیا ترجمہ ہے۔ اگر آپ نے معلم القرآن کے لیسن ابھی تک نہیں پڑھے تو مکمل ایک پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی، ان لیسن کو آپ لازمی پڑھیں، ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ علامت کس کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو 3 رنگ دیے گئے ہیں، اسلوب نمبر 1 کے اندر تفہیم القرآن بذریعہ علامات، سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر جو پہلی آیت ہے، اس کے اندر حج کے احکامات اور مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے یہ کچھ مہینے ہیں جن کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن جو اس کے برعکس عمرہ ہے وہ سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ حج کے کچھ مسائل ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ دوستوں و آپ کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو عزم کرے ان میں حج کا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو حج کرنے والا ہے اس کے لیے چند چیزیں ہیں، ان سے اس کو رکنا ہوگا، تو جائز نہیں۔ فلا رفث تو جائز نہیں اس کے لیے شہوت کی باتیں کرنا۔ رفث کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ شہوت۔ ولا فسوق، اور نہ گناہ، ولا جدال، اور نہ لڑائی جھگڑا، فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم سب کرو گے بھلائی سے، یعلمہ اللہ، جان لے گا اسے اللہ تعالیٰ۔ وتزودوا، اور تم سب زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ تو جو اہل یمن تھے وہ جب حج کے لیے آتے تھے تو وہ زاد راہ لے کے نہیں آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زاد راہ تم لیا کرو۔ ایک تو یہ معنی، دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ زاد راہ سے اصل مراد ہے بچنا، یعنی اگر تمہارے پاس زاد راہ ہوگا تو تم کسی سے سوال کرنے سے بچو گے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ واتقونی، اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم سب تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو میدان عرفات سے، اذکروا اللہ، تو تم سب ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ، اور تم سب ذکر کرو اس کا، کما ہداکم، جس طرح ہدایت دی تمہیں اس نے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں سے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو عزم کرے ان میں سے حج کا، فلا رفث، تو جائز نہیں کہ وہ شہوت کی باتیں کرے، ولا فسوق، اور نہ وہ گناہ کرے، ولا جدال، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی کرو گے سب، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا۔ تو حج کے کرنے والے کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی پابندی کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم سب زاد راہ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ کونی، اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، الہ کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یا کہ تم سب تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ فاذا افضتم من عرفات، پھر جب تم سب لوٹو میدان عرفات سے،
فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم سب ذکر کرو اللہ کا عند المشعر الحرامی مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور تم سب ذکر کرو اس کا کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُمْ اور اگرچہ تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ گمراہوں میں سے۔ اسلوب نمبر 2 جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس کے اندر جو کالا رنگ استعمال کیا گیا وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے نہیں، جو کالے رنگ کے اندر الفاظ ظاہر کیے گئے ہیں وہ ہیں کہ جن کو ہم اردو زبان کے اندر بولتے رہتے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اتقونی، تقوی، متقی، یہ سب اردو کے اندر بولے جاتے ہیں۔ علیکم، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، جناح، گناہ، ٹھیک ہے۔ فذکروا ذکر، ذاکر، مذکور، تذکرہ، جتنے بھی الفاظ کالے رنگ کے اندر ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنے اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ نیلے رنگ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جو بار بار آنے والے الفاظ ہیں، جو سرخ رنگ کے اندر الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جو مشکل یا جن کو آپ نئے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو عزم کرے ان مہینوں میں حج کا، فلا رفث ولا فسوق، تو جائز نہیں شہوت کی باتیں اور نہ برے کام، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑائی جھگڑا حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی کرو گے، یعلمہ اللہ، تو جان لے گا اسے اللہ۔ وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم تلاش کرو فضل، یعنی یا فضل سے مراد کیا ہے، رزق ہے اپنے رب کا۔ فإذا افضتم من عرفات، پھر جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام، یا تو مشعر حرام سے مراد کیا ہے، مزدلفہ پہنچ کر۔ واذکروہ، اور اس کا ذکر کرو اسی طرح، کما ہداکم، جیسے اس نے ہدایت دی تمہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگرچہ تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ گمراہوں میں سے۔ تو آج کی ہماری آیت نمبر 198 کے اندر جو سرخ رنگ کے الفاظ ہیں وہ صرف 2 ہیں، تبتغوا، تم تلاش کرو، اور افضتم، جب تم لوٹو۔ اسی طرح 197 کے اندر ایک لفظ جو ہے الالباب ہے، اور اسی طرح جو دوسرا لفظ ہے رفثہ، جس کا معنی شہوت کی باتیں۔ تیسرا جو ہے وہ اشہر، مہینے۔ تو آج کے سبق کے اندر اتنے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، سرخ رنگ کے اندر زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ بلیک کلر کے اندر ہیں، جو ہم اپنی زبان کے اندر جنہیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹس کے اندر ضرور دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔